السلام علیکم، تھینک یو فار واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج میرے بڑے ہی عزیز دوست جو ہیں وہ میرے مہمان ہیں، صابر شاہ صاحب. اب صابر شاہ صاحب جو ہے نا، ان کی بڑی کوالٹیز ہیں، بہت خصوصیات ہیں، بہت سی ایسی ان کی کوالٹیز ہیں جس کا علم ان کو خود بھی نہیں ہے، اور ان میں سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ بڑے مخلص اور سنسیئر انسان اور دوست بھی ہیں. اور یعنی جب بھی ہمیں بزنس اور فائنانس اور کامرس کے اوپر ہمیں کوئی رائے لینی ہوتی ہے تو ان سے زیادہ بڑی اتھارٹی ہمیں ہمارے ارد گرد نظر نہیں آتی. میں اخبار کے نمائندوں کی بات کر رہا ہوں اور ٹیلی ویژن کے اینالسٹ کی بات کر رہا ہوں. کم لوگوں کو اتنا علم ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں، اور دوسری طرف غریب عوام جو ہے وہ انفلیشن اس کو نظر نہیں آتی ہے، اس کو شاید ڈالر کی قدر و قیمت کا کوئی احساس نہیں، لیکن اس کو اپنے ٹماٹر، پیاز، آلو، ان کی قیمتیں جو ہیں یا روزمرہ کی اشیاء، ان سے وہ اپنے آپ کو غیر مستحکم فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں. کیا پاکستان کی معیشت بہتر ہونے جا رہی ہے یا نہیں؟ اور بہت سی چیزیں، کیونکہ مجھے جب بھی میں باہر پڑھتا ہوں لوگوں کے شوز دیکھتا ہوں یا ان کے کامنٹس پڑھتا ہوں تو اس میں کہتے ہیں جب تک پولیٹیکل کلائمیٹ جو ہے بالکل سموتھ نہیں ہوگا ملک میں استحکام کسی بھی قسم کا نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ہاں تو پولیٹیکل کلائمیٹ مستحکم ہونے میں پتہ نہیں اب زندگی بیت گئی ہے، ہم نے نہیں دیکھا. لیکن اس کے علاوہ اب ہمیں کیا کیا کرنا ہے. شاہ جی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. وہ سب کچھ صحیح ہے کہ انڈیکیٹرز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کو میں 25,000 روپیہ دوں مہینے کا، ایک عام آدمی کی جو تنخواہ ہے ہمارے پاس جو کام کرتے ہیں یا اور جگہوں پہ، اس نے بجٹ بنا کے دکھا دیں 3 بچوں کے باپ کا، کیسے بنے گا؟ مبشر صاحب، میں اکثر یہ بحث سنتا ہوں کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ لیٹ می اسپیل آؤٹ دا ریٹرک پلیز، اور لیٹ می ٹاک دی آبویس. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ کئی دفعہ آف دا کف بھی بات کی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. اٹ از ایکسپورٹس پلس ریمیٹنسز مائنس امپورٹس. ایکسپورٹس آپ کی اسٹیگننٹ ہے، ریمیٹنسز آپ کی اگر اسٹیگننٹ ہیں تو یہ آپ سمجھیں ڈکلائن پہ ہیں، کہ آپ پہ اوورسیز پاکستانی ٹرسٹ نہیں کر رہے، حالانکہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کی کانسٹیچوئنسی ہیں. امپورٹس آپ کی کم ہیں، ہم تالیاں بجا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں. اور بھائی جہاں لارج سکیل مینوفیکچرنگ کم ہو جائے گی وہاں پہ امپورٹس کم ہو جائیں گے. یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ اگر انڈسٹری چلے گی تو را مٹیریل یا مشینری آپ امپورٹ کریں گے، اگر آپ نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی. انفلیشن سکائی راکٹ کر رہی ہے آپ کے سامنے. ایک تو آج تک میں نے بہت سارے فائنانس منسٹرز کے ساتھ کام کیا، ایک کلین شیون اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی کیا اپنی جوانی میں جب وہ فائنانس منسٹر تھے، سرتاج عزیز، مخدوم شہاب الدین اور احمد مختار صاحب، اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن. میں اکثر ان سے سوال پوچھا کرتا تھا پریس کانفرنسز میں کہ جناب فوڈ باسکٹ کیا ہوتی ہے جس سے دیکھ کے آپ انفلیشن کا حساب لگاتے ہیں. مجھے آج تک تسلی بخش جواب نہیں ملا. اگر انڈے ڈبل روٹی اور آٹا یہ فوڈ باسکٹ ہے تو اس سے بہت زیادہ ضرورتیں ہیں جو ہم روزمرہ یہ چیزیں خریدتے ہیں، تو یہ فوڈ باسکٹ نہ ہوئی. اس کا مطلب ہے انفلیشن جو ہے یہ تقریباً 14-15% ہونی چاہیے، جس کو یہ 11-12 کہتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. یہ تو ہو گئی مہنگائی کی صورتحال. اب مڈل مین آڑتی کے رول کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے فارمر ڈوب جاتا ہے. مڈل مین اس کا سامان سستا خرید کے کئی دفعہ پیسے پورے نہیں دیتا، مارکیٹ میں لے آتا ہے، یہاں یہ منڈیوں میں آتا ہے، منڈی سے دکان پہ آتا ہے. 2 روپے کی چیز آپ کو 8-9 روپے میں ملتی. اور ٹماٹر ہو، آلو ہو، سبزی ہو، کوئی چیز آپ لے لیں، شہر سے شہر چلے جائیں تو ریٹ ویری کرتا ہے. لاہور کے اندر 15 جگہ پہ 15 ریٹ ہوں گے، چاہے 1 روپے کا فرق ہو. پوش علاقوں میں مہنگا ہوگا سب کچھ اور لو لائنگ علاقوں میں سستا ہوگا. اس کا مطلب ہے نہ آپ مڈل مین کو پکڑ سکے، نہ آپ کا پرائس کنٹرول میکنزم ٹھیک ہے، آپ صرف باتیں کر رہے ہیں. تو گورننس کمزور ہے. جی ہاں، گورننس کمزور ہے. یہی حال پچھلی گورنمنٹس کا بھی تھا. اب دو چیزیں یہاں پہ آتی ہیں، سوری قطع کلامی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ 2 سیکٹر ایسے ہیں کہ جو معیشت کا پہیہ گھما دیتے ہیں. ایک تو ریئل اسٹیٹ ہے اور اس کے ساتھ کنسٹرکشن، یہ بڑی اہم انڈسٹری ہے جو اس کے ساتھ، اور دوسری ہے آٹو موبائل انڈسٹری، آٹو موبائل سیکٹر. یہ دونوں جو ان کے ساتھ اتنے لاکھ لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے کہ یہ خود بخود جو ہے نا مختلف پہیے گھما دیتے ہیں. جو آپ اوورسیز پاکستانیز کی بات کر رہے تھے کہ ریمیٹنس کم ہے،
تو اب بات یہ کہ جب وہ یہاں پہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے, پلاٹ خریدتے یا گھر خریدتے ہیں, اور آپ ان کو پر قدغن لگا رہے ہوں کہ جناب آپ فائلر ہوں گے تو آپ اتنی قیمت کا پلاٹ لے سکتے ہیں یا گھر لے سکتے ہیں. وہ ریزیڈنٹ ہی نہیں ہے یہاں کا, وہ اس پر نائکاپ ہے. تو اب وہ کیسے فائلر ہوگا, وہ کیوں فائلر ہوگا یہاں پہ, اور پھر وہ یہاں پہ پلاٹ لے گا. تو مجھے بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو چلانے کے لیے اور آٹو موبائل انڈسٹری کو چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ 20 سے 22% سریا اور اس کی سیمنٹ وغیرہ کی بھی کنزمپشن کم ہوئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کنسٹرکشن انڈسٹری اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کلیپس پہ ہے. میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نہیں کر رہا, ایز وی اسپیک یہ کلیپس پہ ہے, کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے قیمتیں نیچے جا رہی ہیں, اور اگر اوپر آتی بھی ہیں تو اس جگہ پہ آ جائیں گی جہاں پہ 2 سال پہلے تھی. اور اس روپی کی جو ڈیویلیویشن ہوئی اور جو ڈالر اوپر گیا, آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اب یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, ہمارے عام ویورز بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ریئل ٹرمز میں وی آر آل لوزنگ. پہلے ایک کمپلیکس ہوتا تھا, وہ اوورسیز پاکستانی بیچارہ کھاریاں گجرات سیالکوٹ ادھر ادھر سے باہر جاتا تھا, 4 پیسے کماتا تھا, تو پہلے اپنے گاؤں میں ایک مسجد بنواتا تھا, پھر کوئی زمین لیتا تھا, مسجد تو قائم رہ گئی, زمینوں پہ قبضے ہو گئے. اب اس کے پاس سوائے DHA کے پلاٹس خریدنے کے کوئی آپشن نہیں کہ وہاں پہ قبضہ نہیں ہوتا. ایک نہیں تمام حکومتیں ناکام ہوئیں, ایون فوجی حکومتیں, ان کے قبضے نہیں چھوٹ سکے. تو انسان کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے, وہ پراپرٹی باہر خریدتے ہیں, اتنا ہی پیسہ بھیجتے ہیں جو ضرورت کے مطابق ہو. دوسرا, بینکوں کا ریٹ بہت ہائی ہے مبشر صاحب, ہونڈی آپ خود انکریج کر رہے ہیں. سو یو آر بیسکلی دی ایکسپوننٹس آف بلیک اینڈ پیرلل اکانومی, یو کین ناٹ بلیم اینی بڈی ایلس. اسمگلنگ تو ایک اور ایسپیکٹ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کی, تو 1930-31 میں جب امریکہ میں گریٹ ڈپریشن آیا اور اس نے دنیا کے 15-16 ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیا, گلوبل GDP 15% فال ہو گیا, اس سے ہزاروں بینکوں کی برانچیں بند ہو گئیں, لاکھوں لوگ ان امپلائڈ ہو گئے, امریکہ میں ہائیسٹ لیول ان امپلائمنٹ ہو گئی. اور میرا خیال ہے کہ نومبر 1929 کو وال اسٹریٹ کا کریش ہوا, جس میں اگر آج کے آپ ڈالر ٹرمز کا حساب لگائیں تو $206 ارب ڈوبے. یہ گریٹ ڈپریشن کا آغاز تھا. تو امریکہ کا ایک صدر تھا جسے پولیو تھا, وہ واحد آدمی تھا جو 4 دفعہ صدر بنا, فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ. واٹ ڈیڈ ہی ڈو؟ یہ اس کا برین چائلڈ تھا. ہی اسٹارٹیڈ انکریجنگ ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ کا مطلب کنسٹرکشن, کنسٹرکشن کا مطلب ریئل اسٹیٹ, ریئل اسٹیٹ کا مطلب سیمنٹ, سریا, بجری, فلاں. یہ ضیاء الحق نے یہی کیا, مشرف نے یہی کیا. اچھا, وہ پہیہ چل پڑا سائیکل. انفلیشن تو ہوئی کہ انہیں بھی نوٹ چھاپنے پڑے. پہیہ جب چل پڑا, اس نے پورے امریکہ میں ڈیولپمنٹ کا جال بچھا دیا. تاریخ خاموش ہے, ورنہ میں ضرور ببانگ دوحل مشورہ دیتا, اور میں نے 1-2 ٹی وی پروگرام میں کہا بھی ہے. کئی دفعہ بڑے گین کو دیکھتے ہوئے آپ نسبتاً چھوٹی برائیوں کو اگنور کرتے ہیں. کرپشن کو چھوٹی برائی نہیں, لیکن جب ڈیولپمنٹ کرنی ہو تو لوگوں کو عادت پڑے گی کک بیکس اور کمیشن کی. تھوڑا عرصہ آنکھ بند کریں, خاموشی اختیار کریں, لوکل انویسٹر کو پیسہ نکالنے دیں. ڈیولپمنٹ سپری جب ہوگی, زمینوں کی قیمتیں اوپر جائیں گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, مزدور نوکری پہ آئے گا, کرائم کم ہوگا, لوگوں کا شعور جاگے گا, کوئی سڑکیں بنے گی, فارم ٹو مارکیٹ روڈ نیٹ ورک. اٹ از اے وشیس سرکل, یو نو. تو روزویلٹ نے یہ ثابت کیا کہ اس نے امریکہ کو ڈپریشن سے نکالا. اب پولیو زدہ آدمی تھا, لیکن اب دیکھیے کہ وہ کامیابی سے کیا. عمران خان کو یہ تو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے کچھ ہوگا, یہ نہیں پتہ کہ کیا میجک ہو سکتا. واقعی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جتنے ٹیکسز ہیں یار, اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایک ڈیم بنانا شروع کر دیں, پیسے بھی اس کی آئی میں ہیں. آپ 200-300 بلین بھی اگر آپ لگانا شروع کر دیتے تو آپ کا سیمنٹ, سریا, بجری, ریت اور مزدور, یعنی یہ تو سارے انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے نا, تو ایک دم سے ٹریڈ تو بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کو ریمیٹنس بہت آئے گی. لوگ خیرات, صدقہ, چیریٹی میں بہت یقین کرتے ہیں. شروع ہوگا تو دیں گے, شروع ہوگا تو دیں گے. ڈیم ایک چیز ہے, آپ پل بنانے شروع کریں. میں نے کہا یہ تو چلیں, آپ کو کسی کو فائلر اور نان فائلر کے چکر میں نہیں آ پا یہ آپ کو تو اس چکر میں آنے نہیں چاہیے. آپ کو تو 1.5 سال ٹیکس ہالیڈے ڈکلیئر کرنی چاہیے, اور کہنا چاہیے کہ ہم 1 سال سب کو 1.5 سال ٹیکس ہالیڈے دیتے ہیں, اب اپنا کام شروع کیجئے. اس طرح ڈرائے مت. ایک بات تو مجھے بتائیں, آپ نے ابھی میں ذرا سا چینج کر رہا ہوں سبجیکٹ, آپ نے ابھی روزویلٹ کا نام لیا. اب ایک پازیٹیو اور پیٹریوٹک رپورٹنگ کی بات ہو رہی ہے. روزویلٹ کا تھرو آؤٹ دس ورلڈ وار اس کی کوئی پولیو زدہ تصویر کسی امریکن اخبار نے نہیں چھاپی کہ ٹروپس کا موریل نہ ڈاؤن ہو. اور یہاں پہ
ہم جس طرح سے ڈیبیٹس کرتے رہے ہیں پچھلے 3-4 دن میں، وہ کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے باہر، اور یہ، اور جس طرح تمسکر اڑاتے رہے ہیں، اور جس طرح ہمارے دانشور ٹویٹس کرتے رہے ہیں، یہ وہ، کیا یہ سمجھ نہیں آتی ہے؟ اپنا لوگوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا؟ یہ ایک واقعہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پرل ہاربر پہ حملہ ہوا جس کی وجہ سے ایکچولی ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوئی. جاپانی، یہ خودکشی کے بانی ہیں جاپانی، انہوں نے امریکہ کے بہت سارے جہاز برباد کر دیے ہوائی میں ایک دن صبح حملہ کر کے. اس کے بعد پھر وہ کام شروع ہوا جاپان پہ، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ٹرومین نے بامبس کا آرڈر کیا اور جاپان تباہ ہوا. سو آن اینڈ سو فورتھ، ورلڈ وار شروع ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ جنگی کیفیت تھی تو ٹرومین نے کہیں جانا تھا، پریزیڈنٹ ٹرومین نے، تو گاڑی اس قابل نہیں تھی، گولیاں لگنے کا بھی خطرہ تھا، تو گاڑی کس کی استعمال کی؟ انہوں نے منی لانڈرنگ کے بانی کو پکڑا ہوا تھا. اب آپ بتائیے وہ کون تھا؟ ال کپون. ال کپون. الکاٹراز جیل میں تھا، وہ دنیا کی بدترین جیل ہے. اس کی لیموزین انہوں نے لی، یعنی کہ وہ امریکن گورنمنٹ سے زیادہ پاورفل اور ریسورسفل آدمی تھا، ویژن بھی اس کی زیادہ تھی. ال کپون کی لیموزین کو تب سے آج تک امریکن پریزیڈنٹ لیموزین یوز کر رہے ہیں. وہ بھی چیزیں اخبار میں نہیں آئیں، 25-30 سال بعد آئیں کینیڈی کے دور میں، کہ ال کپون جو ہے اس کی گاڑی کو ٹرومین استعمال کرتے رہے. اس کے علاوہ اور بہت چیزیں ہیں. سی این این، بی بی سی، سی این این، فاکس، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ نے جس طرح دنیا کو بیوقوف بنایا بش کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، یعنی یہ جو گلف وار پہلے سینئر بش کے دور میں شروع ہوئی، اس کے بعد 9/11 کے بعد کام شروع ہوا، تو یہ انہوں نے دنیا کو بیوقوف بنایا سب نے مل کے. وہ بعد میں پھر ایک آدھے اپنی آتھر کو کہہ دیتے ہوتے ہیں اپنی اگلی نسلوں کے لیے کہ یار ایک آدھی کتاب لکھو. سیمور ہرش لکھ دیتا ہے، کوئی باب وڈورڈ لکھ دیتا ہے، اس کو کروڑوں روپے کی آمدن بھی ہو جاتی ہے، اس میں سچ بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پورا سچ نہیں آتا، بس اتنا جتنا، لیکن وہ اتنا کافی ہوتا ہے. اپنے ملک کی خامیاں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی اگلی جنریشن کو ٹروتھ جو ہے انلائٹنمنٹ ہو جاتی ہے کہ سچ کیا تھا. یہاں تو مرتے دم تک کوئی بندہ سچ نہیں بولتا. مبشر صاحب جب مرتے سے پہلے بول رہا ہوتا ہے تو اس کا یقین نہیں آتا. بولنا کیا ہے، یہاں مرتے مرتے بھی سارے پیسے اپنی بچوں کو دے دیتے ہیں. لگی بندے کو قبر یاد آ رہی ہو، اور یہ ایک آپ کا بڑا المیہ ہے. وہاں مرنے سے پہلے فلپ پٹین فرینچ پریزیڈنٹ تھا اور آرمی چیف تھا، جس کو 91 سال کی عمر میں سزا ہوئی 1948 میں. اس کو معاف کیا چارلز ڈیگول نے. آپ جب پیرس جاتے ہیں تو وہ ڈیگول ایئرپورٹ ہے ایکچولی ان کے نام پہ ہے، 5th ریچ ریپبلک. تو ڈیگول نے ان کو معاف کیا اور ان کو یونیفارم میں لائے، انتہائی لاغر حالت میں اس کو سزا دی گئی کہ اس نے یہی جو کیس مشرف صاحب پہ ہے اسی طرح کا کیس تھا، ٹریزن کا یہ وہ. تو فلپ پٹین نے مرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں سچ بتائیں. اسی طرح ارجنٹینا میں ڈرٹی وار ہوئی 1974 سے شروع، 1983-84 تک گئی. 25 سے 30 ہزار فورس ڈس اپیرنس، لاپتہ افراد، قتل، غنڈہ گردی فوجوں کی. وہ تو فوجیں دیکھنے والی تھی سر، اتنی روگ آرمیز تھیں. تو 12 کے قریب آرمی چیفز، ایئر چیفز، ڈپٹیز اور نیول چیفز کو بڑی بڑی خوفناک سزائیں ہوئیں. بہت ساروں کی عمریں 80 سال سے زیادہ تھیں، مگر کنفیشن ہوئے، انہوں نے بتایا. اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں ایپرتھائڈ کا خاتمہ ہوا، نسلی امتیاز کا. نیلسن منڈیلا کی بیوی بھی اس میں وٹنس دیتی رہی. پریزیڈنٹ ڈی کلرک جو گورا تھا، اس نے یہ مانا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے ظلم ہوا کالوں کے اوپر. یہ نیلسن منڈیلا کے وہ جو 27 سال انہوں نے جیل میں کاٹے تھے اس کا پھل تھا. اب ایک نیلسن منڈیلا الطاف حسین بھی ہیں. وہ اس طرح کہ فروری 2015 میں فروغ نسیم صاحب بلدیہ ٹاؤن کے ملزمان کا دفاع کر رہے تھے. تو ایک جگہ پہ موقع آیا تو انہوں نے کہا جی کہ نیلسن منڈیلا کے بعد سب سے زیادہ جیل یا صوبتیں الطاف حسین نے کاٹی ہیں. جی ہاں، یہ وہی ڈاکٹر فروغ نسیم ہے who has been the architect of this whole chaos. Blunders, chaos, you know. I mean, it is a cardinal sin for a law minister if he isn't prepared, and a man of his caliber who is demanding a solicitor's fee of over 10 million per case maybe. لاء چیمبر بھی آپ کا چل رہا ہے، یو آر ارننگ، اٹس این آفس آف پروفٹ، اور گڈ ول بھی، پیسہ بھی آپ کما رہے ہیں. ادھر لاء منسٹر بنے ہوئے ہیں، جس کی اس کی تیاری کرنی ہے آپ اس کی کر ہی نہیں رہے. یو نو ہی نیئرلی میڈ آرمی چیف اے لافنگ اسٹاک اینڈ ہی نیئرلی میڈ موکری آف عمران خان's گورنمنٹ. وہ انور منصور صاحب بھی ایکولی رسپانسبل. جی وہ بالکل ہیں، کیوں نہیں ہے. اٹارنی جنرل کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. انہوں نے تو اب دیکھیں بیان کتنے بدلے. یا جی آئی ڈو دی لیجسلیشن. چیف جسٹس نے کہا یو کین ناٹ ڈو دی لیجسلیشن، اٹس اے پارلیمنٹ جاب. لک ایٹ اٹ. یعنی یہ ان کو پتہ نہیں تھا سر. اب یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، رکشے والے کو پتہ ہے کہ لیجسلیشن کس نے کرنی ہے، انور منصور کو نہیں پتہ. دے ہیو نیور فیسڈ اے ٹیسٹنگ سچویشن. یہ پہلا موقع تھا کہ ان کی قابلیت
उजागर होनी थी। आप खोसा साहब की बात करते हैं, आसिफ सईद खोसा साहब की, वो तो क्रिमिनल लॉ के माहिर हैं। I wish people know how competent a man is. This Supreme Court and many of the judges who retired, including our elder friend Sheikh Azmat Saeed, they're highly competent judges. शेख अजमत तो कॉर्पोरेट की तरफ ज़्यादा वो थे ना, Banking की तरफ. Characters apart, affiliations बड़ा apart, honest competence is a very different issue. ऑनेस्ट गाय। Competence is a very different issue. I mean, I hope I'm making my point clear. आपको पता ही नहीं यार, आप सिफारिश से कोई अटर्नी जनरल लग जाता है, कोई लॉ मिनिस्टर लग जाता है, किसी का ताल्लुक MK लंदन से होता है, फिर लोग कॉन्स्पिरेसी थेरीज बताते हैं जी अल्ताफ़ हुसैन ने सियासी पनाह मांगी इंडिया से, ये तो वो बेनिफैक्टर हैं फ़रोग नसीम के, ये उनके बेनिफिशरी हैं। अजीबोगरीब बातें होती हैं। जिस तरह आपने सुना कि वो भी अफवाहें कि जी वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से पहले इधर एक ये मुसीबत पड़ी हुई थी, उधर वो सोच रहे थे कहीं हुकूमत जानबूझ के गड़बड़ तो नहीं कर रही। तीसरी जगह कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन इन्हीं में से एक सच होती है। आप ये जानते हैं कि जब तुक्के लगाए जाते हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है तो इन्हीं में सच होती है। और वाइडली सर्कुलेटेड रूमर्स हैव अ बेस। इतने बड़े प्लानर होते तो उस्मान बुज़दार होता पंजाब का सी वज़ीर आला। प्लानर तो यहाँ कोई भी नहीं। इवन आर्मी का जो रोल रहा है, दे कैन प्लांट समबडी, दे कैन गेट समबडी इलेक्टेड और सेलेक्टेड, दे कैन रिमूव समबडी, बट एट द पीरियड बिटवीन इट उसके अंदर तो आर्मी को भी आपने फेल होते देखा। आप अयूब खान की बात कर रहे थे इकोनॉमी की। यहाँ आज मैंने एक बहुत ही पढ़े लिखे लॉयर को और बड़े पढ़े लिखे आदमी को ये कहते देखा, अकरम शेख को, तो साउथ कोरिया ने हमारा मॉडल लिया। अकरम शेख साहब, साउथ कोरिया इज़ एन एक्सपोर्ट लेड कंट्री, यू हैव ऑलवेज बीन एन इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। अयूब खान के दौर में भी आप इम्पोर्ट ओरिएंटेड थे। उन्होंने आपका 5 साल प्लान स्टडी किया था गालिबन 62 to 67। दे गॉट इम्प्रेस्ड। आई मीन यू जस्ट डिड नथिंग। कि ये दौर था जब लोगों ने बाहर जाना शुरू किया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाज ऑन द हाई और इंडस्ट्री लग रही थी और HR की वैल्यू थी, डिमांड थी। अयूब खान के समधी गंधारा निशान वाले जनरल हबीबुल्ला और फिर उनके आगे रिश्तेदार जनरल अली कुली खान की फैमिली एंड ऑल एंड ऑल। ऑटोमोबाइल का नहीं आपने बताया ना, इसको कैसे शुरू करें? देखिए सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि सवाए करोला होंडा के 90% गाड़ी और कोई नहीं सड़क के ऊपर। यार मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई और गाड़ी ले लूँ। लोगों के पास पैसे हैं तो ऑप्शन। वो जो इम्पोर्टर्स है ना, वो हमें आके कहते हैं, हमें कहते हैं कि $2 बिलियन की हम गारंटी देते हैं अगर आप इसकी रिकंडीशन गाड़ियों की इंपोर्ट खोल। क्यों नहीं जी, सारी इंपोर्ट्स खोलनी चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। दे आर डिप्राइविंग एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ इट्स जेन्युइन राइट्स। बट इंडिया ने नहीं डिप्राइव किया था, कितने साल? हाँ लेकिन 30 साल। आप ठीक कह रहे हैं। मैं 30 साल कुर्बानी दी, फिर उन्होंने खोला। मुबशर साहब, मैं 1998-99 से इंडिया में जा रहा हूँ, 7-8 दफ़ा गया हूँ। हर दफ़ा उनके शहरों की सड़कों पे मुझे हैरानी होती कि लोकल गाड़ियों की तो वैरायटी आपके सामने है। इंपोर्टेड गाड़ियाँ, ऐसी ऐसी गाड़ी, उनको मिडिल क्लास आपको लेकिन पता अब उनकी बहुत सी इंपोर्टेड गाड़ी लोकली बन रही है। जी लोकली तो बन रही है, उन्होंने इंपोर्ट भी की। मिडिल, दे हैड अ वेरी गुड मिडिल क्लास, वाइब्रेंट मिडिल क्लास, एंड द नंबर रन्स इनटू मैनी मिलियंस। लेकिन वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर इस वक्त बड़ा स्लम्प। देखिए वो तो इस वक्त तो ग्लोबल स्लम्प भी है ना मुबशर साहब। इस वक्त तो आप मर्सिडीज़ वालों से पूछें, वॉल्वो वालों से पूछें, पोर्शे फेरारी से पूछें, वो भी आपको ग्लोबल स्लम्प की बातें करेंगे। इस वक्त दुनिया भर में ग्लोबल स्लम्प है। मैं तो उन अच्छे वक्तों की बात करता हूँ। यहाँ भी बड़ा अच्छा टाइम आया था, अगर आपको याद हो। यहाँ लोगों को बड़ी अच्छी नौकरियाँ मिली, बैंक्स में और लीजिंग कंपनीज़ में, और लीजिंग कंपनियों में सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ लीज़ की। ये 2003-4 का टाइम है, शौकत अजीज़ का टाइम है, जिस वक्त आपने को 200-250-300 अरब रुपए के लोन राइट ऑफ किए। यहाँ साइकिल उल्टी चल रही है। यहाँ टैक्स मांगने से नहीं मिलेगा, बदमाशी करने से नहीं मिलेगा, लोकल इन्वेस्टर छुप जाएगा। यहाँ लोन राइट ऑफ करने पड़ेंगे। अगर आपने लोकल इन्वेस्टर को इनकरेज करना है, ये कुछ अर्सा आपको करना पड़ेगा। तीसरा कोई हल नहीं, क्योंकि जितने इन्वेस्टर हैं नवाज शरीफ उन वाली सोच रखते हैं, उन्हीं की नज़र से देखते हैं। ये नवाज शरीफ की नज़र से देखते हैं। नवाज शरीफ कुछ भी ना कहें, सारे टैक्स चोर हैं, सब टैक्स चोर है दुनिया भर में। देखिए ये तो टैक्स इवेडर्स होंगे ना, दुनिया भर में टैक्स अवॉइडर्स भी हैं। ऑफशोर कंपनी के पेप्सी, कोक, दुनिया की किसी कंपनी का नाम लें, उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं दुनिया भर में। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स हो, आइल ऑफ मैन हो, केमन आइलैंड्स हो, मोनाको हो, पैनामा, लिंचेस्टाइन में देखे जाके, इनको पता ही कुछ नहीं लिंचेस्टाइन है किधर, ये गए नहीं होंगे। तो मोनाको में इनको पूछे तो कहेंगे जुआ होता है जी। और भाई आपको क्या पता, वहाँ आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ हर प्रॉपर्टी इज़ ओन्ड बाय समबडी हू लिव्स अब्रॉड एंड इट इज़ स्टोलन मनी।
गोरा इसको कहता है स्टोलन मनी। वर्ल्ड सबसे पहले तो मार्कोस ने लेनी शुरू की थी ना, मार्कोस ने की थी। और ये भी बात बताऊं, चूँकि बहुत सारी बातें हो रही हैं अपने आपके प्रोग्राम में, पैसे ले आएंगे, पहले तो पता ही नहीं पैसा कितना, कैसे ले आओगे यार। मार्कोस के पैसे रुल गई फिलीपींस की गवर्नमेंट, अकीनो 18 साल लग गए थ्रू अ वेरी लेंथी लीगल रैंगलिंग एंड आफ्टर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन सोलिसिटर्स, आप स्विट्ज़रलैंड के बैंकों से वो टुकड़ों में पैसे वापस लेके आए। वाई डू यू थिंक स्विट्ज़रलैंड इज़ थ्राइविंग? हम आप जब ज्यूरिख और चोरी के पैसों पे जिनीवा और ज्यूरिख की सड़कों पे फिरते हैं तो आपको एक अच्छा और बुरा फेस नज़र आता है। रोडो की बिल्डिंग छोटी सी होगी, रोलेक्स की बिल्डिंग छोटी सी होगी, दुनिया भर की सबसे आला चॉकलेट है, छोटी छोटी बिल्डिंग्स, 5-5 मरले, 7-7 मरले, ये उनके हेड ऑफिस, राइट। और इसी तरह आपने बैंकों की बिल्डिंग्स देखी हैं। लाहौर में उसी बैंक की बिल्डिंग 25 मंजिला होगी, लंदन में 23 मंजिला होगी, जहाँ से वो गेम को ऑपरेट कर रहे हैं। वो 2-2, 2.5-2, 3-3 मरले की जगह थी पहले, अब उन्होंने, वो तो जगह ही नहीं है वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में। कहने का मकसद ये है, इट्स अ टैक्स हेवन नॉट recognized today. It was a tax haven built for a certain purpose. This alpine country has been used, doesn't have an army. लोगों को बताइए स्विट्ज़रलैंड की आर्मी नहीं है। वजह यह है कि इट इज़ ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज अ गुड गाय। सेरेमोनियल आर्मी है, दे डोंट फाइट, दे नेवर फॉट। तो वहाँ कितनी खुशहाली है। इमरान खान बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की, नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। उनकी डायनामिक्स डिफरेंट है, उनके बॉर्डर लाइन डिफरेंट है, हमारी डायनामिक्स डिफरेंट है। वो आप डिगॉल की बात कर रहे थे ना, तो डिगॉल ने यह भी कहा था कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। तो जब इंसान अपने आप को वो समझना शुरू होता है वो नहीं। लेकिन स्विस इकॉनमी जो है ना, उसके बेसिस है लोगों में चोरी इनकरेज करना, हमारे बेसिस वो नहीं है। तो हमारी हम जो चोरी इनकरेज कर रहे हो ना, तो उसको फ़ोन करते हैं कि जनाब मैंने चोरी की हुई है, मेरी मदद कीजिए। ये जो स्विस सीक्रेसी एक्ट है, ये 1935 का है, यानी आज उसे 84 साल हो गए बने हुए। इट टेक्स एजेस इन डेकेड्स। मुबशर साहब, बात स्विट्ज़रलैंड की हो रही तो उनकी डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मैकेनिज्म भी बताइए। इतना सर स्विट्ज़रलैंड लोकल बॉडीज बड़ी इतना, उसकी वजह कैंटन्स हैं, 22, 25, 26 कैंटन्स हैं। आप ऑस्ट्रिया से अगर ज्यूरिख आ रहे हैं, मैंने एक दफ़ा देखा, ये कैंटन का नाम और है, वो ये है, वो ये है। भाई ये क्या है? उन्होंने कहा जी कैंटन्स, यानी इछरम, जंग, लांडी, कुरंगी, दीज आर कैंटन्स। ईजी टू गवर्न, ईजी टू हैंडल, टैक्स सिस्टम बड़ा वाइब्रेंट है, बहुत आला है। यहाँ हुक्मरानों ने चोरियाँ की, यहाँ कौन सा तबका है जिसने चोरियाँ नहीं की? इन मुल्कों को देखें आप कि इन्होंने बहुत साल लड़ते रहे, एक दूसरे के सर काटते रहे, एनेस्थीसिया देने के बगैर लंदन में टांगे एम्प्यूटेट कर दी जाती थी। लेकिन अपना दोस्त जंगी सिचुएशन से भी तो गुजरे, 2 वर्ल्ड वॉर्स भी तो उन्होंने की। और जिस यूरोप को हम पीसफुल देखते हैं, वहीं से वाइकिंग्स भी शुरू हुए, वहीं से सारी यूरोप की वॉर्स। मैग्ना कार्टा जो है वहीं पे लिखा गया, 1215 में लिखा गया। क्यों लिखा गया आपको पता है? वहाँ तो एक ट्रेसिलियन एक चीफ जस्टिस था, तो 1315 में उसको फांसी दे दी गई थी। कुछ लोग कहते हैं जी मार दिया गया था। और भाई मार ही दिया गया था ना पब्लिक के हाथों। तो वहाँ पे जस्टिस कुक नाम का भी एक चीफ जस्टिस आया। वहाँ पे बादशाह थी, चर्च और बादशाह मिले हुए थे आपस में। चर्च बहुत बड़ी ताकत थी, वो गुजर चुके हैं यहाँ ये मुल्लाइज़म से। वो कहते हैं ना मुल्ला मिलिट्री अलायंस। तो उसी के तो रिस्पॉन्स में प्रोटेस्टेंट आए थे ना, किंग हेनरी VIII ने प्रोटेस्टेंट को इनकरेज कर दिया। एब्सोल्युटली, उनके अंदर भी फैक्शन बेसिकली है ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे। शिया सुन्नी की उतनी लड़ाइयाँ नहीं हुई होंगी जितनी प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स की हुई। गर्दनें काट दिया करते थे। तारीख खामोश है, हिस्टोरियन होता कोई नहीं था। मुगल तो काफ़ी बाद में आए। जिस तरह मुगलों का हिस्टोरियन उनके दरबार में बैठा करता था, इसी तरह वो अपनी मर्जी की हिस्ट्री लिखवाया करते थे। ये लंदन टावर आप जाते हैं, मैं एक दफ़ा लंदन गया तो आई टॉक टू अ ब्रिटिशर, पढ़ा लिखा आदमी। तो खुद कोर्ट में लिखवाता। मैंने कहा यार ये क्या बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बात है लंदन टावर। मैं कहा इसकी क्या हिस्ट्री? कहता बस अच्छा है। मैं कहा अच्छा नहीं है, इसकी छत पे 8-10 मलकाएँ ऐसी थी, योर क्वींस, जिनको बिहेड कर दिया गया, उनको मार दिया गया। कहता क्यों? प्रिंसेस। मैं कहा ये मैं लाहौर से आके बताऊँगा तुम्हें, लंदन। और भाई इनको एडल्ट्री के शुबे पे मारा गया कि ये बादशाह के साथ मुखलिस नहीं थी। ये तुम्हारा किरदार है। जब ये तो इल्ज़ाम होते थे ना, जिसको बादशाह डिवोर्स करना चाहता था और वो उसको चर्च इजाज़त नहीं देता था, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा और देता था। अगर सच भी हो तो बादशाह कौन से, मतलब ये कि नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि मोस्टली जो हमने पढ़ा है वो तारीख में इल्ज़ामात भी गलत लगे हैं। वो उनकी अपनी दूसरी शादी की इजाज़त नहीं पोप देता था उनको, और बहुत कुछ है। किंग हेनरी VIII का क्या था, उसने अपना दूसरी शादी करनी थी तो उसने चर्च के अगेंस्ट रिबेल कर दिया। देखिए आपको पता है कि चार्ल्स I आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी का वाकया है, ठीक है ना, उसने कैसे अपने दोस्त के आगे खड़ा हो गया। आपको बताऊं, चार्ल्स I को 1549 में उसको फांसी दी गई।
یہ سب سے پہلا پولیٹیکل ٹرائل تھا دنیا کا. یہ وہ گزرے ہیں ان چیزوں سے. کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی ہم یورپین ہسٹری لے کے بیٹھ جائیں گے, آپ کے ویورز بور ہو جائیں. نہیں بور ہوں گے, لیکن ان کو یہ بتانا ہے کہ وہ جہاں پہ اتنا سکون پا رہے ہیں نا, وہ سارے یہ جھگڑے کے بعد پا رہے ہیں. ہمیں 70 سال ہوئے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا اپنے آپ کو. یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. میرا تو دھیان یہ ہے کہ میری عمر 50 سال ہو گئی, تو میں نے اور کتنے سال جینا ہے. میں کوئی اچھا ٹائم کیوں نہ دیکھوں. ملکوں کی عمر اور انسان کی عمر میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں کیوں اچھا ٹائم کیوں نہ گریٹ دیکھوں. برٹن کتنے سال میں گریٹ بنا تھا, پہلے تو برٹن نہیں بنا. بھائی صاحب میں نے اسی وقت ہی دنیا میں آنا تھا, اس ملک کے اندر جہاں پہ نہ مرچیں خالص ہیں نہ دہی خالص ہے. خالق کے حقیقی کو ملیں گے تب آپ شکایت کریے گا. ابھی تو میں تو شکایت تو نہیں, انسان تو اپنے رب سے اقبال کو پڑھ لیں شکوہ جواب شکوہ. اللہ تعالیٰ کا نظام بہت, اس نے آپ کو اپنا نائب بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, سوچنے کی طاقت دی. ہمیں نہیں بنایا, اس نے اس گھوڑے کو بنایا ہے جسے ترقی. قصہ مختصر ہے, میرا دھیان ادھر چلا جائے گا. مبشر صاحب آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے, جو جس پولیٹیکل ٹرموائل سے آپ گزر رہے ہیں, جہاں پہ کوورٹ فورسز بھی ہیں, رائٹ, خفیہ بھی, کلینڈسٹائن بھی, وہ جو باہر سے بھی آتی ہیں, جو سامنے سے بھی آتی ہیں. اندر غداروں کی ایک لسٹ, صوبے بھرے پڑے ہیں غداروں سے, جو ڈیم نہیں بننے دیتے انڈر ون پریٹیکسٹ اور دی ادر, اور اگلی ساری جنگیں پانی بھی ہونی ہے, آپ کو پتہ ہے. اچھا یہاں پہ کچھ سلسلہ ہی اور ہے مبشر صاحب. میں آپ کو یقین کریں, میں کسی دن کمپیریٹیو انالیسس کروں گا. انگلینڈ کے مسائل کم تھے جب وہاں پہ قتل ہوتے تھے, فرانس کے بھی کم ہوں گے. یار یہاں مسئلے بہت ہیں. یہاں تو پہلے فرقہ واری, لسانیت, ایتھنک, لنگوسٹک, ریلیجس, سیکٹیرین وائلنس, پھر اربن رورل ڈیوائڈ, پھر ذات پات کے مسائل, پھر غریب امیر, پھر ایک مڈل کلاس, پھر گورنمنٹ سکول, پھر ایک جعلی دانش سکول, پھر ایچسن کالج. یو نو ایچسن کو کیوں آپ پیچھے پڑ گئے یار, ہمارا سکول اچھا سکول ہے یار. آئی مین وہ چونکہ پریسٹیجیس ہے تو اس کو ایک جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کو رگڑا مار دیں. نہیں رگڑا تو نہیں مار, نہیں ہم تو کسی کی بات نہیں کر رہے. اچھا بہت زیادہ صاحب کا سکول بتائیں جی, اس کو رگڑا مارے. بہت زیادہ ہمارے مسائل ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. اور سڑکوں پہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ میرا خیال ہے دن میں 4 آدمیوں کو, وہ مرسیڈیز والا ہو, سائیکل والا ہو یا موٹر سائیکل والا ہو, وہ آپ کا بلڈ پریشر اونچا کر دیتا ہے. آپ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں اگر آپ روز ان سڑکوں پہ نکلیں. بلند فشار. جی ہاں, بلند فشار. اور کس حکمرانوں کی بات کرتے ہیں, یہاں عوام کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بدتمیزی اور ڈٹائی, اور یہ وہ ڈٹائی ہے جو آپ کو انور منصور صاحب نے اور یہ فروغ نسیم صاحب نے بھی دکھائی کہ عدالت کہتی جا رہی ہے اور انہوں نے جعلی اور غلط قسم کے نوٹیفیکیشن لاتے رہے ہیں, تھنکنگ کہ جیسے چیف آف دی آرمی صاحب کا پہلے تقرر ہوا اب بھی ہو ہی جائے گا. جی وہ ججوں نے, میرے حساب سے رگڑا ٹھیک ملا ہے ایک طرف سے, یہ حکومت کو رگڑا ٹھیک ملا ہے. although this may not have been the right time. لوگ تو یہاں تک بھی کہیں گے جی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی میں پھر عمل کیا جسٹس کھوسا صاحب اور ان کے کولیگز نے, تو ان میں اور مولوی تمیز الدین کیس میں کیا فرق ہوا 1955 کے. پھر کچھ کہیں گے جی بہت ہی اعلیٰ جوڈیشل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کی جو انہوں نے اپنے آرڈر میں بھی لکھا ہے. کچھ کہیں گے جی آپ کارنیلیس سے کمپیئر کر لیں. ہاں جی, کچھ کہیں گے جی آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کرنے کے قابل ہی نہیں تھی. یہ سارا سوشل میڈیا بھر جائے گا کل پرسوں, اپنی اپنی عقل, دانست اور تعلیم کے مطابق لوگ ویو دیں گے. کل پرسوں تک ویو آ جائیں گے, او جی یہ کوئی فوج کے اندر سے نہ ہوئی ہو سازش, پھر کو کہے گا نہیں جی مسلم لیگ نون کی ہے, یہ مسلم لیگ نون کی سازش ہے. کسی کی تو ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن چلیں لگتا ہے اس پہ اب کرتے ہیں, اس پہ ہم اگلی باری کنٹینیو کریں گے. تھینک یو فار جوائننگ اس. اکانومی کو ہم پکڑیں گے آگے کہ عام آدمی اپنا بجٹ کیسے بہتر کر سکتا ہے اور حکومت کو کیا کیا کرنا چاہیے, وہ اقدامات لینے چاہیے جس سے ان کی اکانومی اور لوگوں کی اکانومی بہتر ہو. ویری کوئکلی ایک سوال میں نے پوچھنا ہے. میں بڑا آرڈنٹ بلیور ہوں ایک بات پہ کہ جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے نا, ہمارے ملک کا حال برا ہو رہا ہے فار مینی ریزن. سب سے بڑا یہ ہے کہ وفاق مانگتا رہتا ہے, صوبوں کو دیتا رہتا ہے, صوبے کماتے رہتے ہیں اور وفاق کو نہیں دیتے, اور ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا, اور وہ لوکل باڈیز کرتے نہیں ہیں, وہ آگے تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا وہ پیسہ. کیا 18ویں ترمیم ہماری جڑوں میں پڑی ہوئی ہے؟ صرف 18ویں ترمیم نہیں ہے, دیکھیے پورا سسٹم ہے. اگر ہم کسی ایک چیز کو پن پوائنٹ کریں گے تو ہم اپنی فوکس آف ڈسکشن کو اور زیادہ محدود کر دیں گے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, اگر آپ برا نہ بنائیں, یہ سارا میرا ملک ہے, آپ کا بھی ہے. آج تک کھربوں روپے کے بجٹ کراچی اور سندھ میں گئے ہیں. پنجاب میں تو یہ شہباز شریف نے شو بازیاں کچھ 4 کی ہوئی ہیں نا, وہ شیخو پورے سے آگے پھر ڈاکو پڑ جاتے ہیں 7 بجے کے بعد. لیکن سندھ کا جو حال میں دیکھتا ہوں مجھے بڑی, یہ کہاں گیا پیسہ؟ آڈٹ کوئی نہیں کرنے والا, وہاں کوئی نہیں دیکھنے والا. عمران خان نے کو روپیہ ریکور کیا ہو ایک آدھا. یار کر لیں گے انشاءاللہ. ڈاکو پڑ گئے,
آپ خود ہی کہہ رہے ہیں وہاں پہ، تو اب اور میں کیا کہوں. ڈونٹ forget to subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Until next time, اللہ حافظ.